حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے بعد اپنا تمام وقت حضور پر درود پڑھ کر گزارا کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ کرنا تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے کا سبب بن جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ مالک کریم نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ہم میں اپنا رسول بھیج، یعنی نبی علیہ السلام کو مانگا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دے، وہ محبوب ہمیں عطا کر دے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، ان کی شریعت عطا کر دی، ہمیں کلام مجید، قرآن پاک، کتاب ہدایت عطا کر دی، اور اللہ رب العزت نے ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے اس کلام مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے موئے مبارک کی زیارت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اور یقیناً علماء یہ کہتے ہیں کہ موئے مبارک کی زیارت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کا، آپ کے دیدار کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ بال مبارک حضور کے بدن مبارک کا جز، اور یہ بال مبارک بڑھتے رہتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، اور انبیاء کی زندگی پر ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بڑھتے رہتے ہیں، مزید ان کو شاخیں لگتی رہتی ہیں، اور یہ ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں ان میں زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ کٹ جاتے ہیں بس ختم ہو جاتے ہیں، جتنے ہیں اتنے ہی رہتے ہیں، مزید نہیں بڑھتے۔ لیکن یہ خاصہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا کہ یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان میں شاخیں بھی لگتی رہتی ہیں۔ اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے نوازا۔ آج بھی یاد کرتے ہیں وہ وقت کہ جب طویل سفر کر کے موئے مبارک کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ پیدل سفر کرتے تھے، صرف اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، اور آج خوش قسمتی سے خالق کائنات نے ہمیں ان سے نوازا، یہ ہماری خوش بختی ہے، اور ان کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، حضور خود صحابہ کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ منی شریف کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق شریف کروایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ میرے بال لوگوں میں تقسیم کر دو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں، ہمیں برکت دینا چاہتے ہیں، اور برکت ایسی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں جب آئے تو ان کے پاس محفوظ ہو گئے، اور یہ ان سے برکت کیسے خود حاصل کرتی اور لوگوں کو کیسے دیا کرتی تھی۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ان کے دروازے پہ آتا، یہ ایک پیالہ لیتی، موئے مبارک کو غسل دیتی، وہ پانی اس بیمار کو پلا دیا جاتا، اور رب ذوالجلال اس برکت والے پانی کے صدقے اس بیمار کو شفا عطا فرما دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح کے تبرکات بہت زیادہ تھے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں رکھ دیے جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی ان کے پاس تھے، تو یہ آپ نے وصیت کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ تبرکات جب یہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر رکھ دیے گئے، اور یہ ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے یہ تشریف لے گئے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے، بال مبارک بڑھتے رہتے ہیں، اور امت کو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ خود تشریف لاتے ہیں تو جن کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ اور اپنے دوست احباب کو تحائف دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ دنیا میں بہت بڑی دولت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو رب ذوالجلال دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی آج ہمیں موقع ملا ہے، تو یقیناً ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور تمام آنے والی زندگی کے جو بھی مصائب و آلام ہیں خالق کائنات ان کا صدقہ دور فرما کر ہمیں کشادگی والی، رحمت والی، دین والی زندگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، یا احکم الحاکمین۔ اے مالک و مولا، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہم اس قابل تو نہ تھے، پھر بھی تو نے یہ شرف عطا فرمایا کہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منسوب آپ کے موئے مبارک کی زیارت کا شرف ملا ہے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے اس شرف کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ مولا کریم، یہاں ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم ان کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الحسن والحسینی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ کی بارگاہ میں بھی تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی ہم سب کے شیوخ کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم،
تمام مشائخ علماء اسلام علماء حقہ ان سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم اپنے تمام عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، ہمارے پیارے جمیع مؤمنین مؤمنات جو اس دنیا سے جا چکے، ان کی ارواح کو، اور جو ابھی زندہ ہیں قیامت تک آئیں گے، اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پیارے اللہ کریم، آج کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہم سب کی بخشش کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، اس زیارت کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری ان سیئات کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ پیارے اللہ کریم، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے وجود میں اپنا خوف نصیب فرما، اے اللہ کریم ذکر والی زبان عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ پیارے اللہ کریم، ہمارے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، پھر بھی تو تیری رحمت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے فرما دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ الہی، اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے پیارے موئے مبارک کا صدقہ، اے اللہ کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے جو رخصت ہو گئے ان کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو اہل حق مسلمان جا چکے ان کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے دوست احباب میں سے جو مسلمان جا چکے ان کی بے حساب بخشش فرما دے۔ اے اللہ کریم، ان موئے مبارک کا صدقہ ہمارے دلوں کے میل دور فرما دے، ہماری آنکھوں کے میل دور فرما، ہماری زبان کے میل دور فرما، ہمارے ہاتھوں کے میل دور فرما۔ الہی، نیکیوں سے معمور فرما، الہی اپنی فرما برداری کے کاموں سے ہم سب کو معمور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے، اور بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے۔ الہی، مصائب و آلام دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے جا مقدمہ بازیوں سے محفوظ فرما۔ الہی، ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری اپنی رحمت کا صدقہ دور فرما دے۔ صحت مند زندگی نصیب فرما، صحت مند زندگی کی بہاریں نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، اپنے سوا کسی کی بھی محتاجی نہ عطا فرمانا، الہی اپنے سوا کسی کی بھی محتاجی نہ عطا فرمانا۔ مولا کریم، حاسدین کی میلی نظر سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے، منافقین کی بری چالوں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ کریم، اس دنیا میں، اس زندگی میں بے رہ روی سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ کریم، ہمارے دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہماری آل اولاد آنے والی نسلیں جو قیامت تک آئیں، اے اللہ سب کو ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمانا، آپ کی آل کی، آپ کے صحاب کی غلامی نصیب فرمانا۔ الہی، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا۔
الہی قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یا کیا ہے، اے اللہ کریم ہم سب کو اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمانا، عجب پسندی سے محفوظ فرمانا، حسد سے محفوظ فرما، دیگر تمام مہلکات سے، تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہی اپنی فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں ان سب کو وارث صالح عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ کریم جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے طلبگار ہیں، انہیں بیٹے نصیب فرما۔ الہی صالح اولاد عطا فرما۔ جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں صالح رشتے نصیب فرما دے۔ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے پیارے اللہ کریم ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، پیار اور بہم الفتوں کی دولت سے فیض یاب فرما۔ بڑوں کا ادب نصیب فرما، ماں باپ کا احترام نصیب فرما۔ الہی چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، بچوں کی نیک تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب پر رحم و کرم فرما، اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن میں تیرا حکم ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ الہی ہم سب یہاں تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں اور تیرے فضل و رحمت کے سوالی بن کر بھی جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کا صدقہ اپنے فضل و رحمت کی دولت سے فیض یاب فرما دے۔ ہم سب کو ہی فیض یاب فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کو فیض یاب فرما، ان کی اولادوں کو فیض یاب فرما، ہمارے ماں باپ کو فیض یاب فرما۔ الہی ہمارے تمام مسائل میں کشادگیاں پیدا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما دے، تمام تنگیاں دور فرما دے۔ اے اللہ نظر رحمت ہم سب کو عطا فرما دے۔ پیارے اللہ کریم ان موئے مبارک کا صدقہ اے اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتوں سے بشار فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، وسائل و اسباب عطا فرما۔ بار بار پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی حاضریوں کا شرف بھی نصیب فرما۔ الہی پھر دکھا دے وہ مدینہ یہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اے پیارے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں سب دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کو بار بار اس در کی حاضریاں نصیب فرما دے، اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال آج کی زیارت کا شرف ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے بھی عزیز بیٹے بھائی اے اللہ حاضر ہیں، اے اللہ کریم ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ الہی ان سب کے دلوں میں جو بھی نیک نیک حاجتیں ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان موئے مبارک ان بال مبارک کا صدقہ اے اللہ کریم ہم سب کی تمام نیک التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ مولا کریم ان سب کا آنا قبول فرما، ہمارے سب کے عملوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شایان شان ہم سب کو اجر کی دولت بھی عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الاعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔